بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی۔ اس وقت ملین ڈالر کویشچن یہ کہ عمران خان صاحب کب گرفتار ہوں گے، اور اب تک عمران خان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں عمران خان، جن کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں، جو کہ حازم جو سر ہیں جناح ہاؤس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے بارے میں ٹھوس ایویڈنس موجود ہے، اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں چلے، اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے کیا تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل اپنے لوگوں سے خطاب کیا، اور انہوں نے، اب چونکہ ان کا خطاب میڈیا پہ نشر نہیں ہوتا اور اخبارات کی زینت بھی نہیں بنتا، تو بڑا مشکل ہے خان صاحب کب خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ رونقیں اب ختم ہو گئی۔ ہفتے اتوار کی چھٹی، نہ ناچ گانا، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ ابرار الحق، نہ سلیمان خان، نہ وہ آر جے فیصل جاوید کے چٹکلے اور اس کی اینکرنگ، نہ خان صاحب کے بھاشن۔ بس ایک کمرے میں بند خان صاحب، اور سامنے ان کے لگے کیمرے، اور اس سے وہ دنیا سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور ان کا شکوہ یہ ہے، جو مین شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ بات جو میں نے کرنی ہے وہ میں نے ملک و قوم کے لیے کرنی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ آلموسٹ ترلے لینے پہ آئے ہوئے، اور ان کی ٹون بدل گئی ہے۔ جو ان کا اگریشن لیول تھا بڑے ہائی لیول پہ، وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، اور ان کا جو ٹون لیول ہے گفتگو کا، وہ خاصا یعنی نارملائز ہو گیا ہے۔ بات تو بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اگریشن ہے وہ شاید ان کو جو شام و قریشی نے آ کے دو چار ٹپس دیے ہیں اور ان کو سمجھایا کہ خان صاحب ذرا ہاتھ ہولہ رکھو، اپنے بیانات، اپنے زبان و بیان پہ کنٹرول کریں، اور پھر پارٹی جو ہے وہ ہمارے حوالے کرے اور نکل جائیں۔ تو اس پہ خان صاحب نے جو موٹی بات کہی وہ یہ اپنے خطاب میں، ایک تو یہ کہ آرمی چیف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات نہیں کرتے، اور دوسرے انہوں نے کہا جی کہ پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ تو سوال یہ کہ اگر پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو خان صاحب رونا کس بات کا ہے؟ کس بات کے لیے آپ وہ فریاد کر رہے ہیں؟ اگر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس لیڈر کے ساتھ قوم کھڑی ہو، اس کی راہ میں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو جو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جو آپ کے کاغذوں میں 22 کروڑ عوام ہے، ویسے پاکستان کی آبادی 24.5 کروڑ ہو گئی ہے، شکر ہے خان صاحب کو پتہ نہیں لگا، ورنہ انہوں نے کہا 24.5 کروڑ عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو چلے 22 کروڑ وہ جو ان کے کاغذوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ سے مراد یہ کہ مجھ سے فوج بات نہیں کرتی۔ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا۔ ہاں صاحب کسی سیاسی طاقت سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت کے لیے یا سیاسی طاقت کے لیے جمہوری قوتوں سے ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو غیر جمہوری ثابت کر رہے ہیں۔ اب اس پر بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور خان صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار بغاوت کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ خان صاحب نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہو، اس سے پہلے بھی ایک بار کوشش کر چکے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ کل رات چودھری فضل کے دل میں اٹھا درد، کہتے نا میرے گوڈے میں درد جگر ہو گیا، تو ان کے بھی کہیں درد اٹھا تو انہوں نے رولا پاتا جی میرے دل سے درد ہے۔ اب درد کہیں اور تھا، درد وہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے جو کہ نیچے لیٹ کے کمر تختہ ہوئی ہے، یا پھر وہ جو تشریف ہے ان کی وہ تھوڑی اس میں سوجن آ گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی میرے دل میں درد ہے، خبر پھیلا دی جی ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گڈیاں ہوٹر بجائے جیل حکام کو دوڑنے لگ گئیں۔ ظاہر ہے چودھری فضل جیسے قد کاٹ کا آدمی اگر جیل میں خدا نہ خواستہ سے کچھ ہو جائے، چاہے ہارٹ اٹیک سے ہو جائے، تو یہ تو حکومت میں مدعا پڑ جا رہا ہے۔ خان صاحب کی تو تقریباً لاٹری نکل آتی ہے اگر چودھری صاحب کو کچھ ہو جاتا۔ خیر ان کو گاڑیوں میں ڈالا گیا، ہوٹر بجے جناب، ایمبولینس سے دوڑیں لگ گئیں، ان کو کارڈیالوجی میں جو امراض قلب کا ہسپتال ہے لاہور کا سب سے بڑا، وہاں لے جایا گیا۔
اور ان کو ایمرجنسی میں ان کے سارے ٹیسٹ دھڑا دھڑ کیے گئے. تو ٹیسٹوں کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی انہوں نے کہا کہ جناب چودھری ڈرامے کر رہا ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو جسم کے کسی اعضاء کو اور خاص کر دل کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ تو ہٹے کٹے ہیں. اب چوہدری صاحب جو 15 روز ریمانڈ پر جیل میں, اور شاید ان کو بھی 8 یا 9 روز ہوئے جیل میں, ابھی ان کو 7-8 روز اور رہنا ہے. تو ان سے وہ صبر نہیں ہو رہا, اور حالانکہ جیل میں ان کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے, ان کے ہم خیال اور ہم اثر ڈاکو موجود ہے جیل کے اندر جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ چوہدری صاحب کی یہ جو پلاننگ تھی نا, بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کوئی ڈاکٹر راضی ہو جائے اور وہ کہہ دے جناب ہاں چوہدری صاحب کو ادھر ہسپتال میں رکھ لیتے ہیں امراض قلب میں, تو چلو 4 دن ذرا ہسپتال دے اے سی ماحول ذرا اچھا بستر لگا ہوگا تو وہ آرام فرما لیں گے. لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی. تو خان صاحب کی پارٹی کے صدر جو ہے وہ ہسپتال میں داخل ہوتے ہوتے بچ گئے. لیکن ان کی جو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ان کی جو وہ فنانس گرل ہے فرا عرف گوگی, جو ان کی فرنٹ وومن کے طور پہ کام کرتی رہی ہیں, ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کو یو اے ای سے دیس نکالا ہو گیا. یعنی یو اے ای نے انہیں ملک بدر کر دیا ہے, اور اب وہ یو اے ای سے نکلی ہیں اور اٹلی چلی گئی ہیں, اور اٹلی میں وہ سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ خبر معروف صحافی کامران شاہد نے ڈسکلوز کیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فرا عرف گوگی جو ہے وہ دبئی سے نکلی ہیں, اور ان کو یو اے ای کے حکام نے کہا کہ آپ دبئی چھوڑیں اور یہاں سے نکلیں. ویسے یہ اطلاع جو میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ فرا عرف گوگی تو آلریڈی یو اے ای میں نہیں ہے. اگر وہ یو اے ای میں ہوتی تو اب تک ان کو انٹرپول کے ذریعے یا پرائیویٹ پولیس کے ذریعے بھی پکڑ کے لایا جا سکتا ہے. یو اے ای کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں آج کل, اور پہلے خراب سی, اب تو یو اے ای اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. کان سے پکڑ کے کسی بھی ملزم کو یو اے ای سے پاکستان لایا جا سکتا ہے. تو فرا گوگی کو لانا کوئی مشکل نہیں. تو فرا گوگی آلریڈی میرا خیال ہے وہاں پہ نہیں ہے, اور جو میری اطلاع تھی کہ وہ پہلے ہی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے یا یورپ کے کسی ملک میں شفٹ ہو چکی ہے. پیسہ بڑا ان کے پاس, تو ان کے لیے کہیں شفٹ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ شامو قریشی اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان ایک سرد جنگ کا ماحول ہے. اب یہ پتہ نہیں نورا کشتی ہے یا واقعی کوئی صحیح کشتی ہے, لیکن وہ شامو قریشی نے کل کہہ دیا کہ جناب یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اپنے جنم سے پہلے موت پا چکی ہے, ڈیڈ آن ارائیول, یعنی بندہ پہلے ہی مر چکا ہے جو ہسپتال لے آیا گیا. اس پہ علیم خان صاحب بھی تھوڑا غصے میں ہیں, ظاہر ہے وہ بھی نئی پارٹی کے صدر ہیں. انہوں نے جواب دیا شامو قریشی کو, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اب شامو قریشی اور جہانگیر ترین یہ 2 لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ ہوا کرتے تھے, اور ان دونوں کے بارے میں جو اس وقت ایک تاثر تھا کہ ایک ایم آئی کا ایجنٹ ہے, دوسرا سی آئی کا ایجنٹ ہے. جہانگیر ترین کو نکالنے میں یا ان کے پارٹی سے نکالے جانے میں, جہانگیر ترین کے ایگزائل میں شامو قریشی کا بڑا ہاتھ تھا, اور شامو قریشی ان کے جانے کے بعد پارٹی میں نمبر 2 کی پوزیشن پر آ گئے تھے اور آج بھی ہیں. تو وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا نہیں سکتے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہے اور پارٹی کو ٹیک اپ کر لیں. یہ آپشن جو ہے وہ بہت سے طاقتور حلقوں میں قابل عمل اور قابل قبول بھی سمجھا گیا ہے. اس لیے جو پرویز خٹک اور خیبر پختونخوا کا جو ایک پختون بیلٹ کا ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ ابھی ویٹ اینڈ سی میں ہے کہ انہوں نے شامو قریشی کے ساتھ رہنا ہے یا جہانگیر ترین کے ساتھ جانا ہے. رابطے دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر شامو قریشی عمران خان کو سائڈ لائن کرنے کے بعد پارٹی سنبھال لیتے ہیں تو پرویز خٹک اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پارٹی میں سٹے کریں گے, ادروائز وہ جہانگیر ترین کو جوائن کر لیں گے. بڑا سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. وہ صرف اب چونکہ آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 دنوں میں وہ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی نا پریس کانفرنس کی, میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, تحریک استحکام پاکستان میں جا رہا ہوں, وہ سلسلہ رک گیا. پچھلے 4-5 دنوں میں آپ کو کوئی اس طرح کی مائگریشن نظر نہیں آتی جو جسے جبری مائگریشن یا جبری طلاق کہا جاتا ہے. تو وہ سلسلہ رک گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے سارا جو وزن ہے وہ جہانگیر ترین کے پلڑے میں نہیں ڈالا جا سکتا, تو کچھ جو پی ٹی آئی کے پلڑے میں بھی چھوڑا جائے گا تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گرتے پڑتے ایک پارٹی کی صورت میں جو ہے وہ موجود رہے, اور ایک چھوٹے سے یعنی کٹ ٹو سائز ایک سوال سائز کے اندر وہ پولیٹکس کے اندر اپنا حصہ لے سکیں. پارٹی بین نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کے بارے میں ظاہر ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد جو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں فوج بلائی گئی تھی اس کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات ملوث ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے عمل کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق درخواست دائر کر دی گئی ہے.
اس میں سول جو لوگ ہیں عام شہری ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ جو سول سوسائٹی کہہ لیں انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین لوگوں کے جو مقدمات چلائے جا رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے اور ملٹری کورٹس میں سویلین مقدمہ چلانے کے لیے گائیڈ لائن بنے تک اس ٹرائل کو روکا جائے۔ لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل یہ ویڈیو خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی میرے پاس کوئی -1 کی تجویز نہیں لے کر آئے، مجھ سے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی اور ان سے دوسری سب باتیں ہوئی ہیں لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کریں لیکن کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک ہی سانس میں خان صاحب نے جو 2 باتیں کی وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں، یہ مجھے کیا دے گا، یعنی آرمی چیف سے یہ آرمی چیف مجھے کیا دے سکتے ہیں یا کیا دے گا۔ تو بھائی اگر آپ کچھ آپ کو دے نہیں سکتا تو آپ ملاقات کے لیے مر کیوں رہے ہیں؟ اور یہ بات تو اب سب کو پتہ ہے کہ آرمی چیف آپ سے نہیں ملنا چاہتے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ آرمی چیف آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کسی بھی سیاستدان سے ملاقات نہیں کی، حتیٰ کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی کسی سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ ماسوائے قومی سلامتی کمیٹی کے جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں وہ پرائم منسٹر جب بلاتے ہیں تو فوج کی ساری قیادت جاتی ہے، تو وہاں جو بھی اس اجلاس میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو ان سے ان کی ملاقات یا مصافحہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی 1 on 1 نہیں ہوتا، وہ ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر کو وہ چونکہ جواب دے تو پرائم منسٹر جب بلاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ جو ملاقاتیں 1-2 ان کی صدر مملکت سے بھی ہوئی ہیں اس میں صدر مملکت نے اپنی علیحدہ چول ماری، عمران خان سے ملوانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو ابھی تک تو جنرل عاصم منیر نے بحیثیت آرمی چیف سیاست کے اندر اس طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی کہ وہ سیاستدانوں سے ملیں اور مل کے ان کے ساتھ کوئی سیٹنگ کریں یا ان کو کوئی معاملہ سمجھائیں۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے حوالے سے اور ان کے لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگتا ہے اور شاید یہ کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت نیچے لیول پر یہ گیم چل رہی ہے، یہ کوئی اوپر لیول کی گیم نہیں ہے۔ یہ صرف شاید اس لیے ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ٹیبل بنا دی گئی جہاں کوئی فریادی آ کے فریاد کر سکے اور ان کے ساتھ کوئی ان کو تسلی دی جا سکے کہ ان کی بات کوئی نہ کوئی سن رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھلا ہوگا، کوئی بھی در نہیں کھلا ہوگا تو پھر یہ کہاں ٹکریں مارتے پھریں گے۔ لیکن آرمی چیف کے لیول پہ یا ڈی جی آئی سی کے لیول پہ کوئی بھی رابطہ کسی سے نہیں ہے پروفیشنل کے علاوہ۔ اب بلاول بھٹو بھی ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ملاقات ہوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے کی ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے اور وہ سوال یہ کہ فوج سے ہی بات کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو سیاسی قوتوں سے بات کریں۔ آپ کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ہے یا آپ کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو وہ بھی موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ہی معاملہ طے ہونے چاہیے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں، بہت سے معاملہ طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ ہی نہیں بنایا ہوا، بلکہ وہ شاید اس معاملے میں کم فہم ہے اور ان کی جو کم عقلی ہے اس کی وجہ سے وہ بار بار اس میں پھنستے ہیں۔ اب کل ان کی جو اگر آپ خطاب سنیں تو 2-3 سیگمنٹ میں ان کا خطاب ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ جی مجھے کہا جا رہا ملک سے باہر چلے جائیں، ایک طرف وہ کہہ رہے کہ شاہ محمود قریشی نے مجھے کوئی آفر نہیں دی، دوسری طرف کہتے ہیں جی مجھے کہا جا رہا ملک سے باہر چلے۔ تو آپ کو کوئی فیجا نائی آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، یا آپ کو کوئی شیدہ امراسی آ کے کہہ رہا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ آپ کو کسی شخصیت کے ذریعے، کسی بڑے آدمی کے ذریعے یا آپ کے کسی آدمی کے ذریعے پیغام تو پہنچایا گیا ہے۔ تو پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں شاہ محمود قریشی میرے پاس کوئی تجویز نہیں لے کر آیا اور شاہ محمود قریشی سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بات لوگوں کو بڑی اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا پیغامات لیے اور دیے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو نیاب اسلام آباد کے دفتر میں ہوا وہ بھی اب کھل کے سامنے آ چکا کہ ان سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گفت و شنید کی گئی ہے۔ اب خان صاحب اپنی بہنوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی بہنوں سے کہا ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں جاتی۔ مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں،
کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں, کیسز رک جاتے ہیں. اور میں بھی نہیں جاؤں گا جی, مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلے جائیں. بھئی آپ اپنی بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر چلے, تو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ وہ نام نہیں بتاتے کہ مجھے کون کہہ رہا ہے. تو یہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ جو ڈھکوسلے کر رہے ہیں کہ میں دیکھیں میں بڑا سافٹ ہو گیا ہوں, میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن فوج جو ہے وہ مجھے کوئی خاطر میں نہیں لاتی. تو فوج کیوں آپ کو خاطر میں لائے گی؟ آپ کو مذاکرات کرنے ہیں, آپ جائیں اسمبلیوں میں, آپ کورٹوں میں جائیں اور کہیں جناب ہمیں اسمبلیوں میں واپس لیں. اب دو چیزیں ہیں کہ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے, اور عمران خان صاحب نے جو پہلے بغاوت کی وہ کیا تھی, وہ آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب نے جو اس سے پہلے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے, اس کے بڑے واضح ایویڈنس موجود ہے. جنرل باجوہ کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے باقاعدہ سازش کی تھی, اور ان کے فوج میں جو ان کے جونیئر لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر کے ان کی جگہ لگانے کی سازش کی تھی. اس بات کا انکشاف کیا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم نے. تم نے جنرل باجوہ کو ہٹانے کی کوشش کی. میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ہٹانے والا ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں. اگر بتا دیا تو قیامت آ جائے گی. چپ بیٹھا ہوں, چپ. تمہاری طرح نہیں ہوں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے راز کھولتا پھرے. تمہاری طرح نہیں ہوں جو چٹھیاں لہرا لہرا کے جھوٹے خط, جعلی خط دکھاتے رہے. جعلی خط ہے وہ, جعلی خط ہے. لکھایا گیا وہ خط اسد صاحب سے, اور شاہ قریشی کو شامل. چپ ہوں تو چپ رہنے دو, چپ 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 رہنے دو, چپ. اور تم بھی چپ. تم نے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی. تم نے کوشش کی کہ ایک کور کمانڈر کو سامنے لا کر تم آرمی چیف کو ہٹا دو, ہمارے بھائیوں کو ہٹا دو. اور ڈاکٹر عامر لیاقت کوئی اور نہیں تھے, یہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی تھے, اور خان صاحب کے اہم اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے, اور ان کی خان صاحب سے 1 to 1 بھی کئی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو اب ڈاکٹر عامر لیاقت کی گفتگو کے بعد یہ بات تو ظاہر ہو گئی, اور یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی ایفرٹ کر چکے ہیں. تو چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. پہلی ایفرٹ ان کی ناکام ہو گئی. وہ کس وجہ سے ناکام ہو گئی وہ سب کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ خاصے ویجیلنٹ تھے, اور فوج کے اندر بغاوت کرانا آسان نہیں ہوتا. اور جن کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے ان کو اگلوں نے ان کے عہدوں سے ہٹایا اور ان کو کہیں لیفٹ رائٹ دور دراز پھینک دیا. سازش اس لیے کر رہے تھے کہ یہ یعنی فوج میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لا کر اگلے 10-15 سال کے لیے اقتدار میں رہ سکے, لیکن ان کی یہ ایفرٹ ہو گئی ناکام. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری کوشش ایک مرتبہ اور کی تھی, اور جنرل باجوہ کو انسسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے آئی ایس آئی کو جو ہے فوج کی ایک کور قرار دیں, تاکہ جو جنرل فیض حمید ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف رہیں اور ان کو کسی کور میں کمانڈ کے لیے نہ بھیجا جائے. تو ان کی یہ فرمائش یا یہ ضد جو ہے وہ فوج میں بنیادی طور پر فوج کے ساتھ ان کے اختلاف کی بڑی وجہ بھی بنے تھے. تو یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری اٹیمپٹ یہ کی جو ابھی 9 مئی کے واقعات ہوئے. اب 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب نے کوشش کی کہ فوج کے اندر بغاوت کرائی جائے, لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پلان کے مطابق تو لوگ باہر نکل آئے اور فوجی عمارتوں کے اوپر چڑھ گئے, تنصیبات بھی جلا دیں, لیکن جو ان کو اندر سے مدد ملنی تھی وہ نہیں ملی. وہ اس لیے نہیں ملی کہ جنرل فیض حمید یا ان کے سہولت کار یا جو بھی تھے وہ سپلائی لائن ہی ان کو میسر نہیں تھی. اب وہ چونکہ بندہ ہڑمت ہوئے نا, یعنی دماغ خراب ہو, تو پلان تو بنا ہوا تھا, لیکن اس پلان پہ عمل کرنے کے لیے جو پورے ٹول چاہیے تھے وہ میسر نہیں تھے. اس بار جنرل فیض حمید انہیں اویلیبل نہیں تھے. اس سازش کا جو دوسرا حصہ تھا جس میں فوج سے اندر سے سپورٹ آنی تھی, جو خان اس ناکام بغاوت کے بعد بھی یہ امید ظاہر کرتا رہا کہ فوج کے اندر سے بغاوت ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکی. اور چاہے جنرل فیض حمید ہوں یا کوئی اور فوجی افسر ہو, جن سے بھی ان کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے شیر کو بلی سب کچھ سکھا دیتی ہے, درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی, اس لیے کہ وہ بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے. تو خالہ جی نے عمران خان کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ یہ پورا پروجیکٹ کیسے عمل میں لانا ہے. تو یہ دوسری دفعہ ان کی جو سازش تھی یہ ناکام ہوئی ہے. اب جو بڑا سوال ہے کہ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے, ان سے پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے, ان کے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں, اب ان کی بہنوں پہ بھی کیسز بن رہے ہیں, ان کی فیملی پہ بن رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی فیملی کے تقریباً خان صاحب سمیت 5 لوگ, تو خان صاحب سمیت 6 لوگ وہ ہیں جن کے اوپر بڑے ہی سنگین الزامات ہیں. 3 خان صاحب کی بہنیں ہیں,
ایک ان کا بھانجا ہے اور ایک خاصب خود ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں موسٹ وانٹیڈ ہیں، اور ایک ان کی اہلیہ بشرا بیگم۔ یہ 6 لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے بارے میں یعنی 100% یہ کہا جا سکتا ہے، یا آپ اس کو ایک آدھ % مارجن کم بھی کر لیں کہ ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ کب چلائے جائیں گے؟ اب ان کی بہنوں کو ہو سکتا ہے ایک آدھ بہن ان کی اس میں نہ ہو، 2 بہنیں تو فور شور وہ آن سپاٹ تھیں، لیکن چونکہ خواتین کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہ چلانے پر کہیں نہ کہیں اتفاق ہے، تو ان کا مقدمہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں چل سکتا ہے۔ لیکن خاص اب جو ہے وہ سنگل آؤٹ، اور ان کا جو بھانجا حسان نیازی ہے، یہ 2 لوگ ہیں جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اب عمران خان کو یہ ساری بات پتہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، ان کو جیل میں ڈال دیں گے، وہ جیل کاٹ لیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس کیس میں ان کو خدا نخواستہ کوئی سزا، ایسی سزا ملی جس میں ان کی جان جا سکتی ہو، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک گیم ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے یعنی جن طاقتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا تھا، انہوں نے اب انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں محدود کر دیا ہے جہاں سے بیٹھ کر وہ دنیا سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو اب ایک جو بڑی خبر ہے وہ کہ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ عمران خان اس لیے گرفتار ابھی نہیں ہو رہے کہ اس میں معاملہ ہے آ جاتا امریکہ کا، اور امریکہ جو عمران خان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ عمران خان کی مدد نہیں کر پا رہا، اور عمران خان کو گرفتار کر کے پاکستانی حکومت بھی شاید امریکہ کو فوری ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ ویٹ اینڈ سی کا کھیل ہے، یعنی یہ اعصاب کی جنگ ہے، اور انتظار کرو اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی ہے۔ یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ ہے، میرا یعنی اگر میں حالات و واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ کہ یہ گیم ایسی ہے کہ جس میں بڑی طاقتیں بھی انوالو ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اور امریکہ خان صاحب کو بچانا چاہتا ہے، لیکن بچا نہیں سکتا، کیونکہ خان صاحب جیسا کیس ہی امریکہ کے اندر چل رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اگر خان صاحب کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، کوئی بیان اس کے حق میں دیتا ہے، تو پھر وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ کے اوپر بھی کم و بیش یہی الزامات ہیں، وہ بھی ریاست سے غداری کے مرتکب ہے، ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے، اور ان کی جماعت نے بھی کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، اور واشنگٹن ڈی سی پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو اگر وہ کسی ایسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اپنے ملک کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کرتی ہے، یا جس کے اوپر ادارے غداری کا الزام لگاتے ہیں، بغاوت کا الزام لگاتے ہیں، یا بغاوت کرانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اس کو امریکہ کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ تو آ جا کے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس کے علاوہ اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لیکن IMF کے ذریعے امریکہ نے پورا ایک یعنی آلو رکھا ہوا ہے، اور حکومت عمران خان کو اس لیے تھوڑی ڈیل دے رہی ہے کہ IMF کے ذریعے وہ اپنے معاملات جو کہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ IMF ایک بہت بڑا آپشن ہے، اگر پلڑے میں رکھا جائے نا کہ ایک طرف IMF ایک طرف عمران خان، تو ہو سکتا ہے عمران خان باعزت بری ہو جائے، کیونکہ اس وقت حکومت کو، اس ملک کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان کو پھانسی ہو جائے، سب سے زیادہ ضرورت جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں، اور وہ اس کا تمام تر دار و مدار ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یعنی بہت ساری معاشی مشکلات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کانٹا بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اور شاید اسی لیے تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے نا وہ جلد بازی نہیں کی جا رہی۔ ہونا وہی ہے جو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کی بچت نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ کب تک جو ہے اس معاملے کو کھینچا جا سکتا ہے۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں امریکہ پہ ڈال کے آپ کو حکومت کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں کہ چونکہ امریکہ نہیں مانتا پہ تیسری عمران خان کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بھی شاید ویٹ اینڈ سی میں ہے، اور وہ بھی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔